علماء بریلویہ میں سے بھی بعض نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس دن جو کچھ ہوتا ہے یہ اس دن کے شیان شان ہی نہیں ہے. جو کچھ دن ہوتا ہے نا یہ تو اس دن کے شیان شان ہی نہیں ہے. چنانچہ امام احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں 12 ربیع الاول بروز سوموار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور اسی میں وفات بھی ہے، لہذا اس دن جشن منانا عقلاً بھی درست نہیں ہے. ملفوظات احمد رضا خان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220. علامہ غلام رسول سعیدی مجددی یہ بھی اہل سنت مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے صحیح مسلم شریف کی شرح اردو کے اندر لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں شرح مسلم صفحہ 170 جلد نمبر 3 میں مرد و زن کا اختلاط اس دن ہوتا ہے. عورتیں بھی نکل آتی ہیں، مرد بھی نکل آتے ہیں. نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں کی چھتوں سے شرکائے جلوس پر پھول پھینکتی ہیں. یہ جو کچھ انہوں نے دیکھا نا وہ لکھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. اوباش نوجوان، یہ انہی کی یہ الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہے. اوباش نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں، فحش حرکتیں کرتے ہیں. جب اوپر جوان لڑکیاں ہوں نیچے جوان لڑکے ہوں تو پھر فحش حرکتیں نہیں ہونی تو اور کیا ہونا ہے. گاڑیوں میں فلمی گانے چلائے جاتے ہیں اور نوجوان ان کی دونوں پر ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں. یہ اہل سنت کے عالم ہیں اور نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. ساری رات سڑکیں سجانے میں، بازار سجانے میں لگا دی اور فجر کی نماز نصیب نہیں ہوئی، کوئی بھی نماز نصیب نہیں اور نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ غلام رسول سعیدی کے الفاظ ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کو تو آپ خوب جانتے ہیں. انہوں نے میلاد النبی پر ایک بڑی مفصل کتاب لکھی. انہوں نے اپنے مسلک کی ہی تائید کرنی تھی، لیکن جو بات انہوں نے صحیح لکھ دی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ مروجہ جشن میلاد میں ہمارے میلادیوں کا کردار بہت زیادہ اصلاح طلب ہے. میلادی کون ہے؟ میلاد منانے والے. مروجہ جشن میلاد میں ہمارے میلادیوں کا کردار بہت زیادہ اصلاح طلب ہے، کیونکہ جلوس میں ڈھول ڈمکے، فحش فلمی گانوں کی ریکارڈنگ، نوجوانوں کے رقص و سرور اور اختلاط مرد و زن جیسے حرام اور ناجائز امور بے حجابانہ سر انجام دیے جاتے ہیں. یہ طاہر قاضی صاحب کے الفاظ ہیں. ہم اگر ایسے باتیں کہیں تو ہمیں تو تان دیا جاتا ہے، ہمیں تو برا بھلا کہا جاتا. یہ انہی کی بات میں بتا رہا ہوں، انہی کے الفاظ جو کہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہیں اور ادب و تعظیم رسول کے سراسر منافی ہیں. یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے رسول کے ادب اور تعظیم کے خلاف ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں یہ سارا کچھ سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے.